اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محنت جو ہے کام کرنا اس کی اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب آپ نماز ختم کر لو تو نکل پڑو اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ ان دا سیم وے آپ دیکھیں گے کہ حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر فرض عبادت کے بعد یا ہر فرض نماز کے بعد روزی کے حصول کے لیے نکلنا بھی فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ یوں سمجھیں، اٹ از مینڈیٹری ٹو سرچ فار یور لائیولیہڈ آفٹر ایوری فرض پریئر یا فرض نماز کے بعد۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ محنت کرنا، حلال رزق کی تلاش کرنا کس قدر فرض ہے بھائی، تو لہٰذا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن بنائے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے، بس اپنی وہ معاشی سرگرمی۔ سورہ ہود میں بھی ہے نا یہ کہ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین میں بسا دیا۔ امام جساس نے اپنی تفسیر میں اس کے ترجمہ میں کچھ یوں لکھا ہے کہ زمین کو بسانا، باغات، مکانات، گھر، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کتنی ضروری اس آیت کی روشنی میں ہے، اور اس لیے امام ماوردی نے بھی اس میں لکھا ہے۔ اور یہ جو بک میں لکھا ہے کہ جو ایک حکمران ہے اس کے اوپر جو 7 اس کے فرائض، اس میں ایک یہ بھی ہے جیسے کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن ڈیولپمنٹ ہو، شاہراہیں ہوں، بولے خوشحالی کا شکار ہو، خوشحالی ہو وہاں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں مکہ کی خوشحالی کی دعا کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی خوشحالی کی بھی دعا فرمائی۔ تو یہاں یہ ہے کہ رزق کے حلال کی تلاش کرنا، محنت مزدوری کرنا اور ارن کرنا ایک مینڈیٹری قرار دے دیا گیا، لہذا فارغ رہنا آپ خود اندازہ لگا لیں کتنی بری بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک شخص تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، تو صحابہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ کام کاج میں، روزی روٹی کی تلاش میں آپ نے یہ جستجو میں کس قدر یہ مستغر رکھا، یہ انوالوڈ ہے، کاش کہ اس کی یہ ساری جستجو، اس کی سعی، اس کا انہماک یہ اللہ کی راستے کے لیے ہوتی۔ تو جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی یہ جستجو، اس کی جو کوشش رزق کمانے کے لیے ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، ماں باپ کو دوں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کروں، بیماروں کی، اہل و عیال کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کی، ناداروں کی، تو یہ ایسی ہی ہے اس کی جستجو، گویا یہ اللہ کے راستے میں محنت اور جستجو کر رہا ہے۔ اس کی جستجو ایسی ہے فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں ہی ہے اس کا سارا۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کس قدر محنت کی اہمیت کا یہاں حکم دیا گیا ہے۔ اور ایسے جو شخص اس کی روشنی میں دا لائٹ آف دس اسٹڈی اپنے آپ کو برتری حاصل کرنے کے لیے جو دولت کماتا ہے، میری برتری ہو یا شو آف کرنے کے لیے، اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس کی ساری جستجو ان دا وے آف ابلیس، وہ ابلیس کے راستے کے لیے ہے، وہ ابلیس کے لیے ہے۔ تو یہ نقطہ یہاں قابل غور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے تھے یا فکر و فاقہ سے پناہ، فکر و فاقہ یا فقر و فاقہ، اس میں فقر و فاقہ ہے، پاورٹی، غربت، اس سے پناہ مانگتے تھے، قلت، ذلت سے پناہ مانگتے تھے، فقر سے پناہ مانگتے تھے، اندازہ کریں۔ اور یہ جو آپ فرماتے تھے کہ یہ فقر ہے، یہ غربت ہے جو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ غربت سے قومیں اپنا تشخص کھو دیتی ہیں، وہ دست نگر ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں پہ انحصار کرنا شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے دور غلامی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کام نہیں کرتے اپنا تشخص ہی برباد کر دیتے ہیں۔ دس از ریئلٹی، گریٹ فیکٹ۔ پریکٹیکل انٹرپریٹیشن میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کیا خوب بات فرمائی۔ تو تشخص خراب کر دیتی ہے قومیں اپنی، یا پہچان ہی نہیں رہی کسی قوم کی، اپنی ثقافت ہی بھول جاتی ہے، دوسروں پہ جب دوسروں کے دست نگر ہو جاتی ہیں
تو پھر یہی ہے کہ غلامی تو یہیں سے تو غلامی ہو جاتی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اتنا فقر و فاقہ کی تباہ حال قومیں جو فقر و فاقہ کا شکار رہتی ہیں، تو یہ بھی ایک ان کا ذہن اتنی غلامی آ جاتی ہے کہ یہی وجہ کہ اگر کہیں کوئی ذریعہ بھی پیسے کا مل گیا ہے پھر وہ اس کی پوجا، اس سے جہاں سے مل رہا، جیسے انٹرپرینور پیسے دیتا ہے، مینیجر ہے جو بھی، جہاں اگر کوئی شخص کام ہی کرتا ہے اس کے تلوے چاڑنا شروع کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کا انٹرپرینور جو آجر ہے، امپلائر ہے، اس کی آپ اس سے وفادار رہیں، اس سے اخلاص رکھیں. اسپیشل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، اس سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی. لیکن وہ غلامانہ ذہن ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اور لٹ جاتے ہیں. دس از ناٹ گڈ، کیونکہ بھوک اندر میں داخل ہوتی ہے، غربت، غلامی آ جاتی ذہن کے اندر. ایسی قوموں کا پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اور دیکھیں، نہ کسی دوسرے کے پاس پیسہ آ جائے اس کو بھی برداشت نہیں کرتے. تو جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آپ ایک شخص آیا، اس نے صدقے کی درخواست کی، وہ صحت مند تھا. آپ نے اکثر یہ حدیث سنی ہوگی. آپ نے اس کے لیے ایک کلہاڑی اور ایک رسی کا انتظام ہوا، اور آپ نے کلہاڑی میں دستہ خود ڈالا، جاؤ جا کے لکڑیاں کاٹو اور اسے بیچو. یہاں دو باتیں سامنے نظر آ گئی کہ وہ صحت مند تھا تو آپ نے اس کو صدقہ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ بیٹھا رہے گا، صدقہ کھاتا رہے گا، ڈیپینڈ رہے گا، کچھ نہیں کرے گا. تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں صحت مند لوگ کیسے کام نہیں کرتے، صدقے مانگتے پھرتے ہیں، پھر اور ناجائز روزی کماتے ہیں. کتنی ممانعت ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگائیں. اور دوسرا، یہاں کاروبار کی اہمیت بیان کی گئی. آپ کیا نہیں دے سکتے تھے، اسے بہت کچھ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا یہ صحت مند آدمی ہے، اسے ایسے کام پہ لگا دیا کہ وہ پیسہ کمائے. اور یہ انفرادی جد و جہد ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اور آپ یقین کیجئے، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، میں تو یہاں تک اس کی دیکھا ہے کہ فارغ رہنے گناہ ہے. اب یہاں دیکھو نا، نماز کے بعد فرض قرار دے دیا گیا روزی کے لیے، لائیولی ہوڈ کے لیے، مینٹیننس کے لیے جستجو کرنا، تلاش کرنا. تو کوئی ایسا موقف ہے ہی نہیں ہے صحت مند بندہ بیٹھ جائے مجھے کام نہیں ملتا یا میں کیا کروں گا، چوائسیز میں پڑ جاتا ہے. اصل میں وہ ریلیکٹنٹ ہے. وہ جی میں تو اتنا سے بے روزگار رہا ہوں، اب میں کیا کروں گا، فلاں کروں گا. یہ صرف ریلیکٹنٹ ہے کہ ہی از ناٹ ولنگ ٹو ڈو سم تھنگ. اور بہانے بن جاتے، لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کرنے کے. اسے ان ایفیشینٹ کہتے ہیں نا، اسے ان ایفیشنسی کہتے ہیں. جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑیاں بیچنے کا لگا دیا. دیکھیں، کام کبھی بھی ہمارے کہتے ہیں یہ کام میں چھوٹا ہے، یہ اچھا نہیں لگے گا. اصل میں بندے جو کرنا نہیں چاہتے، جن کے ہڈ میں وہ کام کرنے کا نہیں رہتا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا. ابھی جاب نہیں ملا، جی میں نے یہ پڑھ لیا، میں تو انتظار میں ہوں. یہ سب سے بڑی، میں کہتا ہوں، یہ غلط سوچ ہے. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو. نا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. اللہ نے انسان کے اندر وہ حرارت دی ہے، وہ تو زمانے بدل سکتا ہے. یہ کیا جی مجھے نوکری ملے گی تو میں کروں گا. دس از ناٹ ایکسکیوز. یہ ایکسکیوز کام سے دور رکھنے کا ہے اور کچھ نہیں. وہ جی میں اتنا ٹینشن میں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. نالائق قوموں کی یہی علامتیں ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ. پھر وہ ایسے بھی نوجوان پاکستان کہتے ہیں میرا تو ٹارگٹ ہے، یہ کام نہیں کرتے، صحت مند، چوریاں، ڈاکے، یہ مفلس و کلاش جگہ جگہ مانگتے پھرتے ہیں. اور جو برائی ان کے وہ آئیڈیاز ان کے ذہنوں میں ایسے کمانا ہے، ایسے کو تو کنڈیم کرنا چاہیے. تو آپ دیکھے نا، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور کام ہے، یاد رکھیے گا، کام بذات خود ایک عظیم چیز ہے. اس کے لیے ول نہیں ہونا. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، دلچسپی ہوگی، انٹرسٹ پیدا ہوگی مجھ میں، تب کروں گا. میں ولنگ ہوں گا، میں موٹیویٹ ہوں گا. یہ غلط آئیڈیاز ہے سارے. کرنا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو. بس زندگی میں یہ جملہ یاد رکھیے گا. انسان کا جو میٹر ہے، مادہ ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے. یہ بذات مٹی ہے،
یہ اس میں آگ، مٹی، پانی، ہوا، 4 ایلیمنٹ تو ہے نا، تو اکثر یہ ہے نا وہ آگ اس کی بجھ جاتی ہے جو حرارت ہے، تو یہ مٹی میں جب تک حرارت نہیں آئے گی نا پھر وہ جلوہ گری نہیں کرے گی۔ تم نے موسیٰ کو ناحق تکلیف دی، لطف آتا اگر یاد کرتے ہم، جن کی آنکھوں میں تاب نظارہ نہ ہو ان کو جلوہ دکھانے سے کیا فائدہ؟ تاب نظارہ نہ ہو تو نظارے کی تاب ہی نہیں لا سکتے، مردہ ہو گئے، ڈیڈ ہو گئے، وہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بھائی یاد رکھے گا دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، اللہ آزماتے ہیں یہاں، کام کرو گے برکتیں ڈال دے گا، نہیں کرو تو پھر زحمتیں بھی آ جائیں گی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے لوگوں کے پھل جو ہے وہ پہلی دفعہ اس پہ پودوں پہ نمودار ہوتے تو لے کے آپ کے پاس آتے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے، یا اللہ اس پہ برکت کر، ان کو خوشحال کر، آپ خود خوشحالی کی دعا کرتے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ پراسپیرٹی، خوشحالی آپ کا رائٹ ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے، اور کام کو کبھی کمزور نہ سمجھیں، یہ صرف کام نہ کرنے کے بہانے ہیں، اور آئی ہیو ٹو ڈو، آج سے ذہن میں رکھیں مجھے کرنا ہے۔ جب تک نماز کے لیے جب تک آپ آئی ہیو ٹو سے پریئر نہیں کریں گے نا، کچھ یہ آزمائش ہے دنیا، جو کام کرنا آئی ہیو ٹو ڈو دس، اٹ از مائی رسپانسبلٹی، میں نے اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی خوشحالی پیدا کرنی ہے، اور لوگوں کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور پھر اجتماعی جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا بھی یہاں حکم ہے کہ ہماری کوشش اجتماعی طور پہ ایسی ہوں کہ جس سے معاشرہ خوشحال ہو جائے، اس سے خوشحالی ہو جائے۔ اس کے لیے ائمہ کرام کہ میں نے جو پڑھا ہے اس کے اندر یہ جو حاصل کلام ان کا یہی ہے، کسی کنٹری کو پراسپیرس ہونے کے لیے، اس کی پراسپیرٹی کے لیے وہاں کا ڈیفینس بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ پسماندہ جو بیکورڈ قومیں ان کا ڈیفینس کمزور ہوتا ہے اور دوسروں کی دست نگر ہو جاتی ہے، پھر یاد رکھے گا دوسروں پہ جب انحصار کرتی ہے نا، پھر ان کا کلچر میں پہلے بتا چکا، سویلائزیشن، پہچان ان کی ختم ہو جاتی ہے، ان کی وہ جو تشخص ہے، جو آئیڈینٹیفیکیشن ہی مٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر دوسروں کی تہذیب اپنا لیتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، غریب قومیں انسپائر ہو جاتی ہے، پھر وہ فلاں یہ، تو اس سے اپنا مذہب سے بھی وہ دور چلی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا قوم کا تشخص قائم رہنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں دفاع مضبوط ہو اور سیلف سفیشینٹ ہو کنٹری۔ اجتماعی معاشی ترقی بہت ضروری ہے ایک کنٹری کے لیے، ایک باوقار زندگی بسر کرنے کے لیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور دشمنوں کے مقابلے میں جتنی ممکن ہو سکے طاقت فراہم کرو۔ قوت کا قرآن حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں کیسی ٹریننگ ہوتی تھی، گھوڑ سواری کی، تیر اندازی کی، جو اس وقت مروجہ چیزیں تھیں، ایک منظم آپ کے پاس ایک آرمی تھی۔ زیادہ دفاع کا منظم ہونا، دفاع کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، ایک امیج ہونا ضروری ہے، اور معاشی ترقی، آج کمیونیکیشن میں ترقی ہو، یہاں بھائی آپ کے ٹرانسپورٹیشن کے اندر کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹ سب ملتی جلتی چیزیں ہیں، روڈز ہوں بہت اچھے اچھے، باغات، ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ ہو، اجتماعی ترقی تو انفرادی بھی اجتماعی ہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور پھر اسٹیٹ کی یہاں ذمہ داری آتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو حاصل کلام میں جو آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم کچھ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا آزمائش ہے، اور اللہ بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں فکر و فاقہ سے، قلت سے، غربت سے، زیادہ غربت سے نکلیں اور کچھ کام کریں اور ڈپینڈ ہونا چھوڑیں، آپ کے اس معاشرے کے لیے ایک آدھ سہارا بن جائے۔ تو اس لیے یہاں سیلف موٹیویشن یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے اس ریلیکٹنس کو ختم کریں، اور ولنگنس کیسے آئے گی یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے۔ تو ولنگنس آئے نہ آئے یہ آپ ذہن سے نکال دیں، آپ یہ سمجھیں کہ مجھے کرنا ہے کام، اور آج سے ہی کرنا ہے، مجھے ویٹ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے، وسیع و عریض دنیا ہے، تو ہمیں ایک اس خول سے باہر نہیں نکلتے، اس خول میں بند رہتے۔ ہماری دنیا وہی ہوتی جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، وہ گلیوں بازاروں میں پھر کے، ٹھیک ہے جی۔
سب جو ہے ہیومن اسپیشیز ہم رہتے ہیں، سب انسان ہیں، اور ہم بھی ایک انسان ہیں دوسروں کی طرح، اور یہاں جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو کس گھبرانے کی تو یہاں بات ہی نہیں۔ یہ گھبرانا وبرانا جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ سب جی لوگ کیا کہیں گے، یہ صرف نہ کرنے کے لیے ایکسکیوزز ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اسی انیفیشینٹ ناہل، میں تو اسے نکما پن کہتا ہوں، آئیڈل لیس کہتا ہوں، اور ایسے الفاظ آتے ہیں، وہ آئیڈل آدمی ہے، سست نکمے جو ہے وہ لیزی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی اور بزدلی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور بزدلی اور سستی جو ہو گیا ہے اسے چھوڑے۔ اب کسی سے کہو نا بھی یار تم کیوں نہیں کام کرتے، فلاں نہیں کرتے ہو، یار میں تو اتنا عرصہ بے روزگار رہا ہوں، میں تو ناکام ہو چکا ہوں، فلاں ہو گیا ہوں، میں تو اتنی غلطیاں کر لی ہیں، میں تو فیلئر ہوں، فلاں ہوں۔ خدا کے بدو، ہار آپ کی اپنی ہے، اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرو۔ ہار آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی، آپ نے خود اپنی ہار کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اپنی ہار کو جیت میں بدلنا ہے، سمجھے؟ تو ہار یہ بے روزگاری جی میں 8 سال سے فارغ ہوں، میں نے کچھ ہنر نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا، فیلئر کو ایکسیپٹ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ ڈیفائن کریں اس کو، اسے لرن کریں اور آگے بڑھیں اور کام کریں، اور اپنے گھر والوں کا بھی سہارا بنیں، اور اس ریلیکٹنس کو چھوڑیں۔ صرف میں سے آپ لاجک کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اونلی ریلیکٹنس کے کوئی یورپ کا لڑکا اپنی ہسٹری لکھ رہا تھا کہ میں ولیج کا تھا، بہت پرانی بات ہے، کہ جانا چاہتا تھا کام کے لیے شہر میں، تو اب چیزیں کھینچ رہی ہیں مجھے، محلے سے گھر سے نکلا تو گھر کھینچے، گلیاں کھینچے، وہ اسکول کھینچے، واپس آ جائے، پھر آگے دور گیا، پیچھے بڑھا تو ماں کا چہرہ ہاتھ ویونگ نظر آ رہی، وہ کھینچ رہی تھی۔ تو ریلیکٹنس، اب کہتا ہے میرے لیے بس میں یا تو فیصلہ کرنا تھا، یا تو پیچھے بڑھ جاؤں یا آگے چلا جاؤں۔ تو کہتا ہے آئی اوور کیم مائی ریلیکٹنس، میں ریلیکٹنس پہ غالب آ گیا، میں لنڈن چلا گیا۔ اس وقت وہ بہت پرانی بات ہے، نو جاب، اس نے پتہ نہیں کتنا عرصہ وائلن بجاتا رہا، جو بھی بہرحال اس نے کی، بعد میں اس نے اپنی نوکری کی، جاب کی۔ تو یہ اسلام کا ایک معاشی پہلو ہے، یاد رکھیں۔ قرآن پاک ہے، اس میں قرآن پاک نے ہر چیز کے متعلق پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، زندگی کے تمام پہلو، اور قرآن میں جو اکثریت سے ہیں وہ پرنسپلز ہیں۔ قرآن پرنسپل پیش کرتا ہے، جیسے جسٹس کا پرنسپل ہے، اس لیے معیشت کے معاملے میں بھی، روزی کمانے کے معاملے میں بھی، معاملات کے معاملے میں بھی ہمیں جسٹس کے پہلو کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح اکنامک کے لیے وجعلنا نہارا معاشا، اور دن بنایا ہی کام کرنے کے لیے، بتاؤ۔ تو یاد رکھیے گا، جیسے نمازیں چھوڑنا گناہ ہے، ایسی جو نمازوں کے بعد یا فرض عبادات کے بعد اگر آپ معاشی جد و جہد میں شرکت نہیں کرتے تو یہ بھی اندازہ کریں ایسی ہے جیسے آپ نے فرض چھوڑ دیے۔ تو خدا کے لیے آج سے ہی اپنی ایکٹیویٹیز میں یہ معاملات بھی شامل کریں، اور کام کرنے کو کبھی، یہ تو ریلیکٹنس میں اگین اسے کہنا چاہتا ہوں، بس آپ نے کام کرنا ہے، یہ ذہن میں بتائیں اور آگے بڑھنا ہے۔ السلام علیکم۔